من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. الباب الثانی مباحث الکلی الکلی والجزئی. یدرک الانسان مفہوم الموجودات التي يحس بها مثل محمد هذا الكتاب هذا القلم هذا الوردة بغداد النجف. وإذا تأملها يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده. وهذا هو المفهوم الجزئي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد ثم ان الانسان اذا راى جزئيات متعددة وقاس بعضها الى بعض فوجدها تشترك في صفة واحدة انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة یا او الصورة المنتزعة هو المفهوم الكلي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد إلى آخره. الحمدللہ کتاب منطق اول میں مقدمے کے بعد جو پہلا ہمارا حصہ تھا، پہلا باب مباحث الالفاظ، وہ مکمل ہو گیا. غالباً مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے دو مقدمے ہیں اس کتاب کے اندر، ایک مباحث الالفاظ، ایک مباحث الکلی. مباحث الالفاظ کی گفتگو تام ہوئی، اب مباحث کلی. ٹھیک. مرحلہ اول میں مرحوم مظفر آپ کو جوڑتے ہیں، آپ کے ذہن کو جوڑتے ہیں گزشتہ مطالب سے کہ عقل انسانی یا انسان ادراک کرتا ہے معنی کو، اور اس کو اب نام یہ دے رہے ہیں مفہوم کا. لفظ مفہوم استعمال کر رہے ہیں، مفہوم، کہ انسان مفہوم موجودات کو درک کرتا ہے. ایسا ہے؟ خود مستقل بنیادوں پر اسی بحث کلی کے اندر، اسی مقدمہ کلی کے اندر ایک مقام پر آ کر مفہوم اور مصداق پر سیر حاصل گفتگو کریں گے.
پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے بہرحال خیر بزرگ اس پہ اپنی صحیح طریقے سے رائے دیں گے، لیکن بحث جزئی اور کلی سے پہلے اگر بحث مفہوم و مصداق ہوتی مقدم تو اچھا تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے، شاید ممکن ہے کہ میں اشتباہ میں ہوں. آپ بتائیے گا مجھے کہ میں صحیح ہوں یا غلط. میں نے محسوس کیا اپنے طور پر، کیونکہ انہوں نے یہاں پر لفظ مفہوم کو بیان کیا ہے کہ مفہوم. پوچھا جائے ان سے آگا مفہوم یعنی کیا، تو کہتے آگا وہی معنی جو منطقی کا سردرد ہے، جو منطقی جسے منطقی کو کام ہے، وہ تو معنی ہے نا. الفاظ تو مجبوری تھے، انہیں درمیان میں ذکر کیا گیا، معنی. اسی معنی کو یہ کہہ رہے ہیں مفہوم. صحیح نہیں آگا؟ اور غالباً اگر میں بھولوں نہیں تو مقدماتی منطق کے اندر، نصاب المنطق کے اندر یہ مطلب آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا کہ معنی، مفہوم و مدلول ایک ہی شے کے 3 نام ہیں مختلف زاویوں سے. اعتبار بدلتا جائے گا، نام بدلتا جائے گا، چیز ایک ہی ہے. صحیح ہے نہیں آگا؟ صحیح. خوب. بس انسان درک کرتا ہے معانی کو. کس کو درک کرتا ہے؟ معانی کو، جس کو یہ نام دے رہے ہیں مفاہیم یا مفہوم. اب وہ مفہوم 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. اب دوسرے مرحلے میں جا رہا ہوں. اب وہ مفہوم 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا وہ مفہوم کلی ہے یا وہ مفہوم جزئی ہے. تو جس جہت سے آپ کی خدمت میں نے اس تقسیم بندی کو عرض کیا، اس سے نتیجہ خود بخود آپ کے ہاتھوں میں آ جانا چاہیے کہ یہاں پر لفظ کلی اور جزئی بطور صفت مفہوم استعمال ہو رہے ہیں. صحیح نہیں ہے؟ مفہوم یا کلی ہے یا جزئی ہے. خوب، ٹھیک ہے. کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں القاء کریں گے، پیش کریں گے، اور ان مثالوں کے ذریعے سے کہیں گے کہ آپ ذرا غور کریں، دقت کریں، دیکھیں کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی مثالیں ہیں کہ جن میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم سوائے خود ان وجودات کے کسی اور پر صدق نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے. اور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا. محمد بین شرط کہ وہ علم ہو کسی خاص بندے کا، نام ہو کسی خاص بندے کا، تو یہ نہیں صدق آئے گا سوائے اسی وجود خارجی ذات کہ جو متلبس بے اسم محمد ہے. ٹھیک ہے. یا چند ایک اور مثالیں آپ کی خدمت. حاذل کتاب، حاذا لگا کے، حاذل کتاب نہ کہ کتاب نہیں، حاذل کتاب، حاذل کتاب. خوب، یہ کتاب، یہ والی کتاب، یعنی جب آپ اشارے کے ذریعے سے معین کر دیتے ہیں ایک شے کو تو بس یہ کتاب مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب مراد نہیں ہوگی. اس طرح کے مفاہیم، یہ کتاب بولے اس طرح، ہاں، یہ وہی پھر وہ وضع والا مسئلہ آ جائے گا. جیسے زید کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، یقیناً جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتاب، تو اس یہ سے یہ مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مراد ہے. یہ کتاب نہیں کہیں گے آپ، یہ کتابیں کہہ دیں گے، پھر وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی، پھر بھی وہی جزئی ہو جائے گا. یہ کتابیں ہیں اور کتابیں مراد نہیں ہیں. صحیح ہے. مشار الیہ کی کیٹیگری کے اندر. واہ. حاذ القلم، حاذ الوردہ، یہ پھول، بغداد، نجف، صحیح ہے، کراچی، حیدرآباد، کمبر، میز،
میز نہیں، میز کو اس کے اندر آ جائے گی، یہ میز مثلا، ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ میز. یہ تمام تر وہ مفاہیم ہیں آغا جان کہ جو صرف انہی موجودات پر صدق آتے ہیں، کسی اور پر صدق نہیں آتے ہیں اس طریقے سے. جبکہ اس کے مقابلے میں بعض ایسے مفاہیم ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم جیسے پیش کریں گے، ایسے معنی ہیں جن کو پیش کریں گے تو آپ کی عقل تجویز دیتی ہے فوراً. یہ لفظ غالباً نصاب المنطق کے اندر آیا، یہاں تعریف کے اندر نہیں ہے. یہاں پر مرحوم مظفر آخر میں جا کر ولو بالفرض کی قید کا اضافہ کر کے تعریف کے اندر اس نقطے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ بسا اوقات وہ معنی جو آپ کے ذہن کے اندر آیا ہے، وہ مفہوم جو آپ کے اندر ذہن میں آیا ہے، قباحت نہیں ہے، امتناع نہیں ہے، محال نہیں ہے. عقل تجویز کرتی ہے کہ وہ ایک سے زائد پر صدق آنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، بس ایسا مفہوم کلی ہو جائے گا. البتہ مرحوم مظفر نے قبل از ان جملے کے بیان کرنے کے پہلے یہ عرض کروں، اشیاء خارجیہ جتنی بھی موجود ہیں، معنی کا تعلق ادھر سے صحیح ہے، ادھر سے وہ جو خارج میں چیز ایگزسٹ کرتی ہے، جو موجود ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مصداق. یہاں تک صحیح ہے؟ کیا وہ مکس اپ تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، پتہ نہیں کیوں آپ نے چہرے کے تاثرات مجھے کچھ لگے کہ کہیں میں کچھ بیان کرنا چاہتا تو اسے روک کے ایک نقطہ پہلے بیان کرنا چاہتا. یہ جتنی بھی اشیاء خارجیہ جو خارجاً موجود ہیں وجود حقیقی کے ساتھ، مثلاً یہ جزئی ہیں، تمام کی تمام جزئی ہیں. ایک فرق جزئی اور کلی کا یہ فرق بیان کر رہا ہوں. کلی ذہن میں ہے، کلی کا تعلق ادھر ہے، کلی کا تعلق باہر کی دنیا سے نہیں ہے. کلی بما ہوا کلی باہر نہیں ہے. مفہوم کلی کا تعلق ذہن سے خارج کبھی نہیں آ سکتا. انسان کلی ہے جزئی ہے؟ کلی ہے. شاباش. تو یہ نہیں بیٹھے ہوئے سامنے کوئی اعتراض کر سکتا ہے انسان نہیں ہے. آگا یہ انسان نہیں، فرد انسان ہے. کیا ہے؟ فرد انسان ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. جزئی ہو جائے گا. کون؟ یہ اشارہ کر دیا تو یہ تو بندہ جزئی ہو گیا نا. فرد انسان بولے خالی جی کون؟ صرف فرد انسان بولے. فرد انسان سے کیا مراد؟ کوئی بھی فرد ہے. یہ خود لفظ فرد مفہوم کلی ہے. یہ آپ نے یہ پوچھا. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہاذا یعنی یہ تو پھر اس میں ہاذا والے میں چلا جائے گا نا. کلی تو رہا ہی نہیں. تو میں تبھی تو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا، یہی تو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کلی جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتا. جس کی طرف ہاذا کہہ دیا اس کا مطلب جزئی ہو جائے گا. حالانکہ ہم اس کو اردو میں ابھی مثال دی تھی، میں نے کہا یہ انسان ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں انسان ہے. تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ یار مفہوم جو ہے وہ باہر آ ہی نہیں سکتا. اعتراض، اور پھر اس کا جواب دے رہا تھا میں. یہ انسان ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں ہے، بالکل ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. بھائی ابھی تو آپ نے بتایا کہ مفہوم کبھی باہر ہی نہیں آ سکتا. جزئی اور کلی دونوں باہر نہیں آ سکتے. نہیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں کیا مفہوم تو ذہن کے اندر رہے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اشیاء خارجیہ جو ہے نا وہ جزئی، کیونکہ یہ حس کہاں سے کر رہا ہے اس مفہوم کو؟ اشیاء خارجیہ سے ہی کر رہا ہے نا، اوپر جو بیان کیا گیا. تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جزئی اور کلی کے مابین ایک فرق ہو جاتا ہے. کیونکہ اب یہ گفتگو کریں گے کیفیت حصول کلی کے بارے میں. اب جائیں گے وہاں کلی حاصل کیسے ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک فرق وہ کیا ہے؟ اشیاء خارجیہ جتنی موجود ہیں، خارج میں وجود رکھتی ہیں، وہ جزئی ہیں. اور اس کے مقابلے میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کلی کبھی باہر آئے گا ہی نہیں. وہ تو جزئی بھی نہیں آ سکتا اس طرح. تو لیکن جزئی باہر آ بھی سکتا ہے نا، کلی آ نہیں سکتا. آغا جان یہ کیا ہے؟ یار کب تو نہیں ہے نا. مزداق یہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اشیاء خارجیہ جتنی بھی ہیں نا یہ جزئی کے حکم ہے، جزئی ہیں. ظاہر ہے کہ جس وقت ہم اس کا ایک تصور کرتے ہیں ذہن میں تو اس کے لیے ایک تصویر بناتے ہیں، اس وقت ہم اس کو مفہوم کہتے ہیں. لیکن وہی مفہوم
ایز ایٹ ایز سے مراد یہ کہ اسی کا خارج میں، یعنی جیسے میں نے تصویر کی ایک اس کی تصویر بنائی ہوئی ہے اس کپ کی، لیکن یہ کپ باہر میں موجود ہے نا، اس طرح کلی نہیں ہے، کلی نہیں ہے اس طریقے سے، یہی تو فرق ہے، کلی اس طریقے سے نہیں ہے۔ بنا کیسے؟ اب وہ یہ آیا سوال خود بخود پیدا ہوا، اسی لیے مرحوم مظفر نے کیفیت حصول کلی کا بیان چھیڑا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال آئے، اسی لیے میں نے یہ ساری بات آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ اب آئیے کیفیت کے لیے انہوں نے جو انداز اپنایا ہے، یہ انداز خود کلی نہیں ہے۔ کلی بھی تو ہو سکتا ہے باہر، مثال جیسے ہم دونوں ہیں، مثلا ہم دونوں انسان ہیں، تو یہ کلی ہو گیا آگا، اس زیادہ پر صدقار ہے لفظ انسان۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ابھی مثال بنائی ہے نا، اس مثال کے اندر میں نے ابھی اس کا جواب تھوڑی دیر پہلے دے دیا۔ آپ انسان کے افراد ہیں، انسان کے افراد ہیں، میں کہہ رہا ہوں خود مفہوم کلی، مفہوم کلی خود انسان، ہاں خود انسان، وہ انسان کا مفہوم کلی جو ہے نا وہ باہر نہیں آئے گا، اس کا ذہن سے ہی تعلق ہے، وہ افراد ہے۔ سے ہی تعلق ہوگا۔ لیکن جزی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایز اٹ از ہے، خارج وجود خارجی کلی کا ایسے نہیں ہے، یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے اندر امکان ہے، وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں مفہوم، یہ دونوں صفتیں مفہوم ہی ہے نا، مفہوم الکلی مفہوم جزی ہے تو ذہن کے اندر۔ اچھا ٹھیک، ایک اب زاویہ کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو کیفیت حصول کلی یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں، وہ معمولاً ایسا ہوتا ہے، معمولاً طریقہ حصول کلی یہی ہے جو یہاں پر یہ بیان کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر انسان جو ہے نا مختلف جزیات کو دیکھتا ہے، مختلف جزیات کو دیکھتا ہے، وہی فرض کریں وہی موجودات جن کو یہ حس کر رہا تھا، اسی طرح کی مختلف جزیات دیکھتا ہے۔ اب یہ بحث کو اس سے خارج اس اعتبار سے نہیں ہے، گزشتہ سے بڑا گہرا ربط بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا میں بہت زیادہ مثال دیتا ہوں۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جزیات سے کلی کو درک کرتا ہے، پھر کلی کو جزیات پر کیا کہتے ہیں صدق کرنا، اور کلی کو جزی پر صدق کرنا، کلی کا حکم جزی پر لگانا، یہ صلاحیت انسان کے پاس موجود ہے۔ جزیات سے کلی کو اخذ کرنا، جیسے اس کے لیے میں نے کیا مثال دی تھی، وہ ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ بہت پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، مراتب علم کے اندر کہہ رہے ہیں آگا بعض کو بعض سے قیاس دیتا ہے، یعنی ان چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے، پھر انتزاع کرتا ہے ایک صفت کا، ایسی صفت جس میں وہ تمام کے تمام جزیات مشترک ہیں، بس وہ جو مشترک پہلو ہے اس کو وہ پکڑ لیتا ہے اور تمام تر خصوصیات جزئیات کو نکال دیتا ہے۔ تمام جزئیات سے جو مشترک صفت نکلتی ہے اس کا وہ انتزاع کر لیتا ہے، اس کے لیے ایک صورت بنا لیتا ہے، وہ صورت کلی ہے، وہ صورت کلی خصوصیات جزئیات کو نکال دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک مشترک صفت کو، اس کو اسی لیے انہوں نے لفظ دیا ہے صورت المنتزعہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو نظریہ ہے نا، یہ نظریہ بڑا مشہور نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں نظریت التجرید یا عمل التجرید یا نظریت الانتزاع۔ یہ ارسطو نے نظریہ پیش کیا تھا، اس کو کہتے ہیں نظریت الاورستیہ، یعنی ارسطو، اور اس کا ایک نام ہے نظریت التقشیر۔ تقشیر آپ نے دیکھا ہوگا اخروٹ کھاتے ہوئے، آپ کیا کرتے ہیں، اس کے جو چھلکے ہیں اس کو باقاعدہ توڑ کے نکالتے ہیں، اور پھر اصل مغز جو ہے وہ آپ سامنے لے کر آتے ہیں۔ تقشیر، وہ چھلکا نکالنا، یعنی کیا مطلب، اس جزی کو دیکھا، 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 ان تمام جزیات کے اندر ایک صفت مشترک کو نکالا،
پا لیا کہ یار یہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ، اس کے اندر یہ، اس کے اندر ایک صفت کو نکالا، اور اس کے بعد باقی جو خصوصیات خاصہ تھی جو فقط اسی جزئی کے ساتھ تھی، وہ کسی اور کے اندر نہیں تھی، یا اس کی خصوصیات جو اس کے اندر نہیں تھی، ان سب کو ہٹا دیتا ہے اور ایک ایک صفت مشترکہ کو نکال لیتا ہے، اس کے لیے ایک صورت اپنے ذہن کے اندر بناتا ہے۔ یہ ہے مفہوم کلی۔ لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ ابتدائی بات ہے، ابتدائی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ 100% کلی کا مفہوم ایسے ہی ذہن کے اندر آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیفیت حصول کلی کا ابتدائی مرحلہ معمولاً عام طور پر یہی ہے۔ یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آگے پورا پیراگراف اسی موضوع پر ہے۔ ابھی تک جتنی گفتگو آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر بیان کی گئی ہے، اس کی عبارت کو میں پڑھتا ہوں، توجہ کریں۔ ابھی آپ نے جو نظریے کا نام بتایا وہ کیا تھا آخری والا؟ آخری تھا، میں نے کہا تھا نظریت الانتزاع یا نظریت الاورثتیہ ارسطو۔ اس کے بعد میں نے بتا ہاں تقشیر، نظریت التقشیر، تقشیر کہتے ہیں وہ باقاعدہ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اخروٹ کا خول ہوتا ہے نا، صاف صاف کر کے اس کو اطراف سے سارے اس کے ہٹا کے مغز نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقشیر، اخروٹ کے چھلکوں کو نکالنا۔ اس کو تقشیر اس لیے کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایک کلی بنانا ہے نا، تو اس کے اطراف سے جتنی خصوصیات ہوتے ہیں نا، اس کے چھلکے اتار رہے ہوتے ہیں، خصوصیات کے چھلکے اتار کے ایک صفت کو نکال لیتے ہیں، مغز نکال لیتے ہیں۔ ہاں یہ چیز، اس کو نظریت التقشیر بھی کہتے ہیں، نظریت التجرید بھی کہتے ہیں، یعنی خصوصیات کو خارج کر کے مشترکات کو جمع کرنا۔ تشریق بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ تشریق، تشریق تشریق کاف کون سا اشتراک سے تشریق، تشریق، اچھا کاف سے خوف نہیں تو شرک سے ہو جائے گا، وہ تو اشتراک ہو جائے گا، جمع کرنا۔ نظریہ اشتراک۔ اچھا تقشیر ہے یہ، صحیح ہے، چلیں خیر۔ خوب، الکلیو قاف نقطے والا ہے، تقشیر، صحیح ہے۔ الکلیو والجزئیو، کلی اور جزئی۔ یدرک الانسان، درک کرتا ہے انسان، مفہوم الموجودات، موجودات کے مفہوم کو۔ اب ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کریں۔ کیا موجودات؟ وہ چیز ہے اشیاء خارجیہ، ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے، الموجودات، ان کا معنی اپنے ذہن میں لانا، اس کو کہتے ہیں درک۔ کون سے موجودات؟ التی، وہ موجودات یحس بہا، کہ جن کو یہ محسوس کرتا ہے۔ اب محسوس کے اندر یاد ہوگا علم حصول کا پہلا طریقہ، سرمایہ کیا تھا؟ علم حسی تھا، پہلا مرحلہ، حواس سے خمسہ ظاہریہ کے ذریعے سے آنے والا علم وہی تصویر ہے۔ اب وہ آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، یہاں پر وہ تمام تر موجودات جن کا علم اس کے پاس آیا، یعنی جن کا معنی ذہن میں آیا، یعنی جن کا مفہوم آیا ہے، اس کو درک کہتے ہیں۔ خوب، مثل محمد، درک کہتے ہیں، اسی کو درک کہتے ہیں۔ یہ درک کرنا یعنی علم وہی درک ہے۔ دیکھیں نا، علم ایک مرتبہ معنی مصدری میں استعمال ہوتا ہے، علم جاننا، لیکن یہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے؟ یہاں پر صورت کو علم کہہ رہے تھے، یعنی صورت یعنی علم۔ یہاں پر جو درک ہے بے معنی جاننا، ہاں، یعنی انسان یہ کام کرتا ہے۔ یہاں پر معنی مصدری ہے یدرک سے، نہیں ہے یہاں پہ مشکل مسئلہ پیش آیا، کوئی پرابلم آئی؟ صحیح ہے، چلیں آپ پتہ نہیں آپ نے اس طریقے سے سوچ رہے تھے کچھ آپ۔ مثل محمد، بھائی محمد، فرض کرتے ہیں یہاں پر ہم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرام، آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے، ایک موجود تھے،
ہم ڈائریکٹ انہی کی مثال بناتے ہیں کیونکہ یہاں پر انہوں نے لکھا نہیں ہے. حاشیے میں کہا ہے کہ ھذا فی حال کون لفظ محمد موضوعا علما لشخص معین. کہہ رہے ہیں آگا یہاں پر ابھی ہم جس بیان کے صدد میں ہیں ہماری مراد لفظ محمد صیغہ اسم مفعول نہ لیں, اس کو صیغہ اسم مفعول کی جہت سے نہ دیکھیں. اس لفظ محمد کو ابھی فرض کریں ایک شخص معین. تو میں فرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ لکھ لیں برابر میں, یعنی ختمی مرتبت کی ذات گرامی, ابھی فی الحال یہ فرض کر لیں تاکہ مسئلہ الجھن ختم ہو جائے. ان کا ایک مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے, آپ کیا کرتے ہو, اس شخص محمد کے مفہوم کو آپ درک کرتے ہیں کیونکہ وہ موجودات میں سے ایک موجود ہیں, بلکہ افضل موجودات ہیں. پھر دوسرا حاضل کتابی, حاضل کتابی, ہاں یہ کتاب, حاضل قلم, یہ قلم, حاضل وردہ, یہ پھول, وردہ یعنی پھول, ماء الورد کہتے ہیں نا, یعنی پھولوں کا پانی. بغداد جیسے ابھی تو جیسے میں نے کہا بغداد فوراً سے لپک کے مفہوم بغداد آپ کے ذہن کے اندر آیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی آ گیا وہ عراق کے اندر ایک مخصوص شہر جو کہ کیپٹل آف عراق ہے. یہی ذہن میں آیا, کوئی اور کچھ ذہن میں نہیں آیا ہے. ہاں یہ تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں نہیں آیا, میرے ہے. صحیح ہے. چلے علم تو ظاہر ہے نا, ورنہ تو دلالت ہوگی نہیں نا. یہ تو پیچھے پڑھ چکے نا آپ. اس کا مطلب کیا کہ دلالت کس وقت ہوگی, علم ہوگا نا. ابھی فرض کریں دنیا کا کوئی ایسا ملک, بغداد کے متعلق تو معلوم ہے, یہ کیپٹل والی بات کو نہیں وہی کہہ رہا. اچھا بغداد کے بارے میں یہی کہ شہر ہے عراق کے اندر, یہ ذہن میں یہی مراد ہے, میری بھی یہی مراد ہے. یہ تو علم میں اور اضافہ ہو گیا آپ کے کہ کیپٹل آف دا عراق ہے یہ بغداد. صحیح ہے معلوم تھا لیکن ابھی ذہن میں نہیں. اچھا نہیں, وہ تو میں جو باتیں آپ کی اطراف میں خدمت میں عرض کر دیں کہ وہ سارے لوازمات تو آ ہی جائیں گے نا. اسی کو تو خصوصیات کہتے ہیں. جزئی اپنے تمام تر خصوصیات کے ساتھ آئے گا. اب کتنی خصوصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں اس کی کمی بیشی وہ اپنی جگہ پر ہے. کہ اگر اسی جزئی پر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہے بغداد, تو آپ اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے. ایسے تمام تر امتیازات اس کے بتائیں گے جس سے وہ شہر دوسروں سے الگ ہو جائے. جی آگا مثلا آپ کہیں کہ شہر عراق ہے, شہر عراق کے اندر پھر دوسرے بھی آ جائیں گے مثلا وہ بھی شہر عراق ہیں. خصوصیت کیا ہے اس طریقے سے. چلیں خیر, یہ تو بلا وجہ کے روکے. النجف, صحیح ہے, ایک شہر آیا, شہر مخصوص آپ کے ذہن کے اندر آیا. اب کہہ رہے ہیں کہ آگا وَإِذَا, اور جب, تأمل, اذا, ہاں ایک منٹ, یہ کیا سیغہ استعمال کیا ہے؟ تأملہ کیسے ہوگا؟ تجید ہونا چاہیے. ہاں چلیں خیر چھوڑ دیں اس بات کو. اب آ جائیں اذا تأمل الانسان. بات انسان کی چل رہی تھی, میں نے کہا تبھی یہ ہم سے بات کر رہے تھے, پھر کیا کہا, لیکن نہیں انسان کی بات کر رہے ہیں. یدرک الانسان واذا تأملہا, اور جب انسان تأمل کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے ان مثالوں میں, یعنی ان مثالوں کے اندر یا ان موجودات کے اندر کہ جن کے مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آئے, یجدو, تو یہ انسان پاتا ہے, کل واحد منہا, ان میں سے ہر ایک کو پاتا ہے. کیا پاتا ہے؟ کہ لا ینطبقو, صحیح ہے, کہ ان میں سے ہر ایک موافق نہیں آتا, مطابق نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, جوڑ نہیں کھاتا, میل نہیں کھاتا, فٹ نہیں آتا. اور بولو کتنے ترجمے کروں یار,
منطبق نہیں ہوتا علی فرد آخرا. صحیح ہے, ان میں سے ہر ایک دوسرے پر صدق نہیں آتا. ولا یصدقو, اور اچھا یہاں پر تو مراد تو وہی ہے کہ ان کا مفہوم, لیکن بہتر ہے کہ لفظی ضمیر وہی کل واحد, یعنی ان میں سے ہر ایک صدق نہیں آتا الا, مگر صدق آتا ہے علی ذالک الموجودی, اسی موجود پر ہی صدق آتا ہے. ان کا مفہوم سوائے اپنے ہی مصداق کے کسی اور پر صدق نہیں آتا ہے. وحدہ, تنہا اسی موجود پر ہی صدق آتا ہے. بغداد کسی اور چیز پر صدق نہیں آتا. محمد جبکہ معین شخص کا علم ہو, کسی اور پر صدق نہیں آتا. جب کہا حاضل کتاب تو یہی کتاب مراد ہے, حاضا یہی کتاب مراد ہے, کسی اور پر صدق نہیں آئے گا. وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ الْجُزْئِيُّ, یہی ہے مفہوم جزئی, یہی ہے مفہوم جزئی. وَيَصِحُّ تَعْرِيفُهُ, اور صحیح ہے اس کی تعریف کرنا, بِأَنَّهُ, اس طرح سے کہ یہ مفہوم یعنی یہ جزئی, المفہوم الذی, جزئی وہ مفہوم ہے کہ یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد, کہ جس کا صدق آنا ایک سے زائد پر محال ہے. یہ تعریف ہے. جزئی ایک ایسا مفہوم ہے کہ محال ہے اس کا صدق آنا ایک سے زائد پر. ثم, جزئی کی تعریف ختم, مختصر بیان جزئی ختم, لیکن ابھی ایسے چھوڑ نہیں دیں گے, آگے آئے گا تکملہ آئے گا, یعنی ابھی بات کریں گے ہم اور بھی. کہہ رہے ہیں آگا اب یہاں سے گفتگو جو شروع ہوئی نا یہاں سے, وہ ہے کیفیت حصول کلی. کلی کیسے آئے گا, وہ کہہ رہے ہیں ثم, پھر, ان الانسان, بلا شبہ بالتحقیق انسان, اذا رأى جزئیات متعددۃ, کئی جزئیات کو دیکھتا ہے, جزئیات متعددہ کو جب انسان دیکھتا ہے, وقاس بعضها الی بعض, اور ان بعض جزئیات کو بعض جزئیات کی جانب نسبت دیتا ہے. قاسا یعنی نسبت دینا, وہی قیاس آرائی کرنا, بعض کو بعض کے ساتھ نسبت سنجی کرنا, بعض کو بعض کی بنسبت دیکھنا کرتا ہے. فوجد, تو یہ انسان پاتا ہے, ہاں ان جزئیات متعددہ کو, کیا پاتا ہے ان جزئیات متعددہ کو, تشترکو, ان جزئیات متعددہ کو مشترک پاتا ہے. کس چیز میں مشترک؟ فی صفتین واحدتین, ایک صفت کے اندر. یہ پوری گفتگو جو چل رہی ہے, اب کہہ رہے ہیں ثم ان الانسان اذا رأى جزئیات متعددۃ وقاس بعضها الى بعض فوجدها تشترک فی صفۃ واحدۃ انتزع, تو یہ حاصل کرتا ہے, یہ انسان حاصل کرتا ہے, منہا, انہی جزئیات متعددہ سے, کیا حاصل کرتا ہے, صورت مفہوم, ایک ایسے مفہوم کی صورت کو. یا اگر یہ ڈائریکٹ کہہ بھی دیتے نا مفہوم تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن چونکہ آغا جان یہاں پر لفظ صورت آپ کو ربط دینا چاہ رہے ہیں گزشتہ عبارتوں سے, وہی لفظ استعمال ہو رہا تھا, صورت وہاں پر لفظ استعمال ہو رہا تھا. کہہ رہے ہیں انہی جزئیات متعددہ سے یہ حاصل کرتا ہے ایک مفہوم کی صورت کو, ایسا مفہوم شامل جو عام ہے. صحیح ہے, جو عام ہے, وہ خاص نہیں ہے جیسے اوپر والا تھا جزئی. ینطبق, ایک اور صفت مفہوم کی, کہ وہ مفہوم صدق آتا ہے, منطبق ہو رہا ہوتا ہے, علی کل واحد منہا, ان جزئیات میں سے ہر ایک پر صدق آ رہا ہوتا ہے. ایسے مفہوم کی صورت کو یہ ان جزئیات متعددہ سے انتزاع
کرتا ہے، نکالتا ہے. انتزاع کا مطلب نکالنا، نکال کر حاصل کر لینا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بس هذا المفہوم مفہوم الشامل او الصورۃ المنتزعۃ، صیغہ اس میں مفعول کے ساتھ پڑھیں منتزع، هو المفہوم الکلی، یہ مفہوم کہ جو شامل ہے یعنی عام ہے، یہ مفہوم کہ جو عام ہے، یا یہ صورت کہ جس کو اخذ کیا گیا ہے، جس کو حاصل کیا گیا ہے، جس کو نکالا گیا ہے، یہی مفہوم کلی ہے. ٹھیک. تو عرض کیا آپ کی خدمت کے اندر کہ یہاں پر کلی کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر سا بند باندھا مرحوم مظفر نے. البتہ یہ جو بند باندھا یہ در حقیقت کیفیت تحصیل کلی ہے، جو کہ معمولی طور پر، معمولاً عام طور پر اسی طریقے سے ابتدائی طور پر اسی طریقے سے حاصل ہوا کرتا ہے کلی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کلی ہمیشہ اسی طریقے سے حاصل ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا نقطہ، یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیں، اگرچہ آگے چل کے اس پہ گفتگو آئے گی. وَيَصِحُّ تَعْرِيفُهُ، اور صحیح ہے اس کلی کی تعریف کرنا یا اس مفہوم کلی کی تعریف کرنا بِأَنَّهُ، اس طریقے سے کہ یہ کلی المفہوم الذی، ایسا مفہوم ہے کہ لا یمتنع، محال نہیں ہے. تجویز عقلی دے سکتے ہیں، صحیح ہے، محال نہیں ہے صدقہ، اس کا صدق آنا، علی اکثر من واحد، ایک سے زائد پر صدق آنا محال نہیں ہے، آ سکتا ہے. خوب، اب آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرنے کے لیے. مثل مفہوم انسان، مثل مفہوم انسان، مفہوم حیوان، مفہوم معدن. معدن کان، معدن کہتے ہیں کان کو، جیسے کوئلے کی کان، سونے کی کان، ڈائمنڈ کی کان. خوب، ابیضا، سفید. اس کان کو بھی اسی کان کی طرح لکھتے ہیں؟ جی بالکل سیم ایسے ہی لکھتے ہیں، ایسے ہی لکھتے ہیں. ہاں جی جی. اسی طریقے سے تفاحتن، ہاں سیب، صحیح ہے. اسی طریقے سے حجرن، مثلا پتھر، صحیح ہے نہیں ہے. عالمن، یہاں پر عالم صیغہ اسم فاعل، کلی ہے. جاہل، جالس فی الدار، گھر میں بیٹھا ہوا شخص، کلی ہے. معترف بذنبہ، اگر الف لام لگا دیں، الف لام لگا دیں اور وہ الف لام اشارہ ہو مخصوص بشر کی طرف، تو ظاہر ہے جزئی ہو جائے گا. القائم، الدار کیا ہے تو فی الدار، کیسے؟ الف لام اگر اشارہ، ظاہر ہے کہ یہ بھی فی الدار جب متعلق الجالس ہو جائے گا تو مقید ہو جائے گا، کلی بن جائے. صحیح ہے. معترف بذنبہ، مقر، اقرار کرنے والا، اعتراف کرنے والا اپنے گناہ کا، عمومی ہے، کلی ہے، صحیح ہے. القائم، القائم، القائم جیسے آتا ہے حضرت حجت مراد ہے الف لام کی وجہ سے، ورنہ قائمون، قیام کرنے والا، عام ہے. ٹھیک ہے. یہ چند ایک مثالیں ہیں، یعنی اگر آپ ان مثالوں پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا مفہوم محال نہیں ہے کہ ایک سے زائد پر صدق آئے. تکملۃ تعریف الجزئی والکلی، جزئی اور کلی کی تعریف کا تکملہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اس تعریف کے اندر ذرا کمی پیشی دکھائی دے رہی ہے. اگرچہ تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، یہ تعریف مشہور کی تعریف ہے. یہ تعریف جو ہے اجتماعی تعریف ہے، یعنی اس پہ جو ہے وہ تقریباً ہمارے جو منطقیون ہیں ان کے ہاں یہ تعریف ہے. البتہ ہم تھوڑا سا اس پہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی وسعت اور بیان کریں. ایک زاویہ چھوٹے جا رہا ہے، ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تکملہ، مکمل کرنا.
ایک تو یہ کہ آگا جب ہم نے آپ کی خدمت میں کیفیت تحصیل کلی بیان کی، ممکن ہے کہ آپ کا ذہن رک نہ جائے کہ کلی کو ہمیشہ انتزاع جزئیات متعددہ کو دیکھنے کے ذریعے سے ہی کیا جائے گا، ایسے نہ بن جائیں آپ، لکیر کے فقیر نہ بن جائیں۔ لہذا یہیں سے ہم آپ کے ذہن کو چینج کریں گے کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ابتدائی طور پر کلی کے حصول کا طریقہ یہ ہے، معمولاً ایسے ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے، زیادہ تر، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کلی ہمیشہ اسی طریقے سے حاصل ہو۔ لہذا لا یجب، واجب نہیں ہے کہ ان یکون چلیں وہ افراد کی وجہ سے، لیکن یکونا بھی پڑھ سکتے ہیں، ان تکون افراد الکلی موجودتا فعلا، کیونکہ آپ نے ابھی تک جو کلی کے بارے میں ابھی جو پڑھا اس کے اندر تو یہی تھا، یہ جزئی دیکھا، 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 ہاں جزیات متعددہ کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، اس کے اندر ایک مشترک صفت کو نکالا اور اس کے لیے پھر ہم نے ایک مفہوم کو ذہن کے اندر رکھا، یہ مفہوم کلی ہو گیا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کلی جب بھی آئے گا یہاں سے آئے گا، خیر سرکار ایسی کوئی بات نہیں، واجب نہیں ہے کہ کلی کے افراد بالفعل خارج میں موجود ہوں، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ فقد یتصور العقل مفہوما کلیا، بلکہ بسا اوقات عقل انسانی، یہاں پر لفظ عقل بہت بہترین استعمال کیا ہے، کل تھوڑا سا اس پہ گفتگو کروں گا کہ یہاں پر جو لفظ فرض ہے، اب اسی لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ آگے فرض بہت دیر سے آ رہا ہے کہ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے تقدیر، ایک ہے تجویز، کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ عقل ایک مرتبہ تقدیر کرتی ہے، ایک مرتبہ تجویز کرتی ہے۔ یہاں پر جو گفتگو ہے وہ تجویز العقل کی ہے، تقدیر العقل کی نہیں ہے۔ کیا ہے تجویز تقدیر، کل انشاءاللہ۔ لہذا یہاں پر لفظ العقل جو آیا نا، اس کو تھوڑا سا ہمیں ذہن میں رکھنا، عقل یہ کام کر رہی ہے، مفہوم کلی کا انتزاع۔ لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عقل ایک مفہوم کو تصور کرتی ہے، اچھا وہ کون تصور، ایسا مفہوم ہے بھی کلی، صالحا للانطباق علی اکثر من واحد، اور وہ ایسا مفہوم کلی ہوتا ہے کہ جس کو عقل تصور کر رہی ہے، وہ ایسا مفہوم کلی ہے کہ صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ ایک سے زائد پر منطبق ہو۔ جبکہ ہم جب غور سے دیکھتے ہیں تو اس کلی کا انتزاع جزئیات متعددہ سے اور جزئیات خارجہ سے ہوا ہی نہیں ہے۔ فقد یتصور من دون، سمجھیں گے عبارت، فقد یتصور من دون، تصور کیا اس عقل نے، تصویر بنائی ہے اس عقل نے ایک مفہوم کی، لیکن من دون ان ینتزعہ، بغیر اس چیز کے کہ اس عقل نے انتزاع کیا ہو اس مفہوم کلی صالح کا، من جزئیات موجودۃ بالفعل، جزئیات موجودہ بالفعل سے، ہیں ہی نہیں جزئیات متعددہ، یہاں تو ہیں ہی نہیں، اصلاً ہیں ہی نہیں، اصلاً نہیں ہے۔ شریک باری صحیح ہے، اے اللہ یہ دوبارہ پلٹ کے وہیں آ جاتے ہیں، یا ایک ہے تو بولو اللہ، یہ ایک ہی ہے، جزئیات کیا ایک ہی ہے، اس کا جو فرد بشر ہے یعنی مصداق ہے اس کا ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے، ہاں نا، وہ کہہ رہا ہوں نا کبھی کبھار ایک ہے، تو عقل تو تجویز کر رہی ہے، ایک ایسا مفہوم اس نے بنا لیا، ابھی تو بات یہ چل رہی کہ جزئیات موجود ہے ہی نہیں، اصلاً ہے ہی نہیں۔ ان کا، ماشاءاللہ، سونے کا پرندہ، اور کیا تھا پتہ نہیں کیا کیا، یاقوت کا جبل، صحیح ہے، ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کہہ رہے نہیں کرتا بابا۔ خوب، دوبارہ دیکھیں آگا، کہہ رہے ہیں آگا، عقل بسا اوقات ایسے مفہوم کلی کو تصور کرتی ہے بغیر اس چیز کے کہ عقل نے اس مفہوم کو نکالا ہو جزئیات سے، نہیں نکالا، خود سے فرض کیا اس عقل نے، یعنی تجویز العقل ہے، عقل فرض کر بیٹھتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَفْرِزُ لَهُ، اور فقط اس عقل نے فرض کیا ہے لہو، اس مفہوم کلی کے لیے، جزئیات، فرض کر رہی ہے عقل،
اگر جزئیات تن پڑھیں گے تو پھر بڑا ظلم ہو جائے گا نا. ہاں ہے بھائی مفعول بے، لیکن جزئیات تن پڑھیں گے تو بڑا ظلم ہو جائے گا. ابھی پڑھا تھا سیوطی. ارے یار نہیں پڑھ سکتے. صحیح لے جزئیاتن. اب آپ ان کو بتا بھی دیں کہ کیوں ایسا ہے کہ جزئیاتن پڑھیں گے. نہیں وہ شاید سیوطی کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہوں گے، سیوطی کی وجہ سے. میں تو نہیں مانتا. جزئیاتن آغا تو بابا یہ ایسا کہہ رہے، کیا کہہ رہے؟ نہیں ہے وہ، ہے ہی نہیں آغا، کچھ ہے ہی نہیں، باقاعدہ جزئیات موجودہ ہے نہیں. ہاں عقل فرض کر رہی ہے، فرض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. عقل کے اندر صلاحیت بھی، یعنی اس مفہوم کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ عقل اس کے بارے میں یہ فرض کر پا رہی ہے. یہ جملے تھوڑے سے بھاری ہو گئے. اس مفہوم کے اندر ذاتن یہ صلاحیت ہے کہ عقل اس کے بارے میں یہ فرض کر رہی ہے، صلاحیت کی وجہ سے فرض کر رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر سمجھ میں آ جائے جملہ لکھ لیجئے گا، یہ کام کا ہے. یصح فرض کرتی ہے فقط عقل اس مفہوم کے لیے ایسے جزئیات کو کہ یصح صدقہ علیہا، کہ اس مفہوم کے جس کو عقل نے نکالا تھا اس مفہوم کا صدق آنا ان جزئیات پر صحیح ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی عقل ایک مفہوم کلی کو بھی فرض کر رہی ہے، عقل جو ہے اس کے لیے جزئیات کو بھی فرض کر رہی ہے، اور کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی ایسا کلی ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تجویز العقل اس کے بارے میں صحیح ہے. بلکہ اگر کیا بات کر رہا ہے جی، دوبارہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یصحو یہ پورا جملہ جزئیات کی صفت. ایسے جزئیات کو یہ عقل فرض کر رہی ہے اس مفہوم کے لیے کہ یصح صدقہ، کہ صحیح ہے اس مفہوم کا صادق آنا علیہا ان جزئیات پر. بلکہ بات تو اس سے بھی آگے، قد یمتنع وجود، بلکہ بسا اوقات تو وجود ہی ممتنع ہے، وجود محال ہے، اصلا آ ہی نہیں سکتا، خارج میں ہے ہی نہیں. حتی فرد واحد لہو، یہاں تک کہ اس وجود کا یا اس مفہوم کے لیے ایک فرد بھی وجود خارجی نہیں رکھتا. مثلو مفہوم شریک الباری. شریک الباری لفظ شریک نکرہ عام ہے، کلی ہے، صحیح نہیں ہے. شریک الباری، الباری، الباری سے مراد خصوصیت سے پروردگار عالم کی ذات گرامی، اس کا شریک. اس کے بارے میں میرے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آئی تھی وہ ابھی نہیں بتاتا ہوں، پھر کبھی بتاؤں گا. چلیں، شریک الباری، الباری کا شریک. عقل جو ہے تجویز کرتی ہے، عقل کو کوئی نہیں روک سکتا کہ ایک مفہوم کلی کو فرض کرے. صحیح ہے، وہ مفہوم کلی کیا؟ شریک باری. اور پھر اس کے لیے افراد کو بھی فرض کرے، اگرچہ فی الواقع خارج میں ایک نفر بھی شریک باری ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک، اسی پہ تو دین کھڑا ہے ہمارا. لیکن یہاں بات دلیل عقلی کی چلے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں شریک ہے تو کون؟ وہ آیت ہے نا کہ نا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. خوب صحیح آسن. تم تو پھر آپ کو چاہیے کہ توحید کی ساری اقسام پڑھیں. توحید کی ساری اقسام پڑھیں جو علماء جو ہے وہ کلام نے بیان کی ہیں. صحیح ہے، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، یہ ساری جو ہے نا پڑھیں گے انشاءاللہ تو پتہ چلے گا یہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. صحیح ہے، چلیں صحیح، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں، بالکل شریک نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں خطابت کا نقطہ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، غلط. میں نے آج تک ممبر سے نہیں کہا، کہنا ہی نہیں چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. علامہ طالب جوری نے زاویہ بیان کیا ہے، وہ زاویہ اور ہے. مثل مفہوم شریک الباری، شریک باری کا مفہوم، و مفہوم اجتماع النقیضین. اگر کیا اجتماع نقیضین آپ جانتے ہیں محال عقلی ہے، خارج میں جمع ہو جائیں نہیں ہو سکتے، تو واقعاً کہہ رہے ہیں کہ اگر یمتنع وجود، اجتماع نقیضین کا وجود ہی محال ہے. صحیح نہیں ہے، ایک نفر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں اجتماع نقیضین ہو جائے. البتہ یہ امتناع وجود کلی کی کلیت میں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا.
یعنی آپ ہمیشہ یہ فرض نہ کریں کہ ایک کلی ہوگا پھر اس کے کئی افراد ہوں گے پھر وہ کلی ان افراد پر صدق آئے گا. بابا ایسا ضروری نہیں ہے. بغیر اس کے کہ خارج میں وہ جزیات موجود ہوں، بغیر اس کے یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کہانی عقل بنا لے، پہلے ایک مفہوم کلی کو فرض کرے، تصور کرے، پھر اس کے لیے اس کے جزیات کو فرض کرے. اگرچہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کلی کا ایک فرد بھی خارج میں موجود نہیں ہو، لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وجود ہی محال ہے خارج میں، اس سے کلی کی کلیت میں کسی قسم کا کوئی ضرر اور نقصان نہیں آئے گا. ولا یضر، اور ضرر نہیں دے گا. ذالک کا مشار الیہ قد یمتنع وجود، تو ہم مصدر نکالیں گے امتناع وجود فرد واحد. صحیح، جو کہا کہ بھائی اصلاً ہے ہی نہیں، ایک فرد تک نہیں ہے. یہ امتناع وجود افراد کلی، یہ لا یضر، یہ ضرر نہیں دے گا فی کلیتہ ہی. ٹھیک ہے. جبل یاقوت، یہ سونے کا پرندہ. اور انکا کیا تھا؟ انکا مشرق و مغرب پہ جس کا ایسا پرندہ مشرق و مغرب تک اس کے پر پھیلے ہوئے ہوں، مثال کے طور پر ہے. آپ کہیں گے ہوگا، تو یہ ہوگا ہی، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کلی ہے. عقل فرض کر رہی ہے نہیں، ہے تو لے آؤ. چلیں، ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کیا ایک فرد ہوتا ہے. بہت بہترین مثال ہے وقد لا یوجد، تھوڑا سا پڑھتا ہوں، وقد لا یوجد، اور 7:45 نا، صحیح جا رہے ہیں نا ٹائم؟ اوکے 11:30 بجے جاتے ہیں. جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد.